اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع گفتگو آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ صاحب صمدیہ اعلی اللہ مقامہ شیخ بہائی مرحوم گفتگو کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی عبارتوں میں 5 طریقوں سے پڑھنا آپ کے لیے جائز ہے، جن میں سے ہم نے 2 طریقے پڑھ لیے۔ لا حول ولا قوت یہ ایک طریقہ جس کی 2 ترکیبیں ہو سکتی تھیں۔ مصنف نے اسے کہا علی الاصلی، اصل پر بنا رکھتے ہوئے کہ لائے نفی جنس میں اصل یہ ہے کہ وہ اپنے اسم کو فتح دیتا ہے، اس کا اسم مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ دوسرا انداز پڑھنے کا تھا یہ والا جو ہم نے کل لکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو سوال آئے گا کہ حول اور قوت مرفوع کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ یہ مرفوع ہے اس لیے کیونکہ یہ مبتدا ہے، ایسا مبتدا کہ جس کی خبر محذوف ہے، یا یہ ہم اس لا کو لا شبیہ بلیسا لے لیں، جن کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ما اور لا کو، کہ ما اور لا یہ عمل کرتے ہیں کہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو ہم اس لا کو لا شبیہ بلیسا لے لیں اور کہیں گے کہ یہ لا حول میں حول مرفوع اس لیے کیونکہ لا نے اس کو رفع دیا ہے، خبر معذوف ہے، وہ کیا ہے آگا، وہ ہے موجودن وغیرہ یا ثابتن۔ تو یہ 2 ایک طرح سے پڑھنے کی 2 ترکیبوں، ایک طرح سے پڑھنے کی 2 وجوہات، صحیح ہے کہ یہاں علل ابتدائیتی مبتدا ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہے، یا اس بنا پر کہ یہ لا شبیہ بلیسا کا اسم ہے۔ اور اب ان کو 2 طریقوں سے اور ترکیب کر سکتے ہیں، مفرد کو مفرد پر عطف کر کے، جملے کو جملے پہ عطف کر دے، تو 2 کو 2 سے ضرب دیں گے، 2 ملٹیپلائی بائی 2 از اکول ٹو 4۔ تو اس کا مطلب اس صورت میں 4 ترکیبیں ہو سکتی تھیں کہ جن کو ہم نے گزشتہ درس میں مکمل کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں اس سے اگلی وجہ پر، الثالث، تیسری وجہ یعنی الوجہ الثالث، وہ کیا ہے؟ فتح الاولی، اول والے کو فتح دینا۔ اول والے کو سے مراد یعنی وہ حول کہ جو اسم اول ہے اس کو فتح دیں گے، یعنی یوں پڑھیں گے لا حول۔ آپ ادھر رکھ دیں رجسٹر سامنے تاکہ میں ادھر ہی تطبیق کروں، بورڈ پہ اٹھنے کی ضرورت نہ پڑے، کاپی آپ کے ہاتھ میں ہی رہے، صحیح ہے، جہاں پر آپ کام کر بھی رہے ہیں یہ والا۔ لا حول، خوب بات واضح، لا حول، خوب۔ اچھا بھائی، آپ نے جب اس کو لا حول پڑھ رہے ہیں تو کس بنا پر؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہم اس لا کو لا نفی جنس لیں گے، اور یہ پہلا والا اسم یعنی حولہ کیا بنے گا؟ اس کا اسم، خبر معذوف۔ پھر کیا کریں آگے؟ وَرَفْعُ الثَّانِي، اور دوسرے والے کو ہم دیں گے رفع، کیا دیں گے؟ رفع۔ کہاں؟ یہاں بیچ میں، ارے چلیں لکھ لیتا ہوں وہی جو کتاب میں صاحب کتاب نے کہا ہے، لا حول ولا قوت، شاباش، یہ ہوئی نا بات، الا باللہ،
کہہ رہے ہیں آقا قوتن پڑھیں گے دوسرے والے کو. آئیے دیکھیں, فرماتے ہیں والرفع الثانی, اور دوسرے کو رفع دینا, دوسرے سے مراد وہ قوت کہ جو اس میں ثانی ہے. سوال, اگر آپ جو اس کو دوسرے والے, چلے پہلا والا تو سمجھ میں آ گیا, یہ ادھر ادھر رکھوں, یہ پہلا والا ہے, یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اسم ہے لائے نفی جنس کا, یہ تو صحیح ہے. اس کو جناب عالی آپ مرفوع کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس کے آغائے شیخ بہائی مرحوم دو ریزنز بتاتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ مرفوع ہے دو بنیادوں پر. ایک تو وہ جو سامنے کی بات ہے, وہ کیا ہے؟ آپ اس لا کو لیں لائے شبیہ بلیسا, آسان ہے, یہ اس کا اسم ہو گیا قوت اور خبر محذوف ہو گئی. ایک یہ ترکیب ہے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, وہ میں نے پہلے بتا دی, انہوں نے بعد میں لکھی ہے. وہ جو انہوں نے لکھا نا او علی اعمال الثانیتی کا لیسا, ثانیہ کو عمل دینے کی بنیاد پر لیسا کی طرح, یعنی لا کو لیسا بنا دیا, لا کو لیسا کی طرح بنا دیا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ والی بات آپ کی, یہ نمبر 2 پہ بات ہے, تو ہم کہیں گے کہ اعمال کا لیسا صحیح ہے. لیکن یہ پہلی والی بات کیا ہے, ذرا یہ ذرا سمجھنا ہے, اس کو دقت کرنا ہے, غور کریں. کہہ رہے ہیں وَالرَّفْعُ الثَّانِي بِالْعَطْفِ عَلَى الْمَحَلِّ, یہ بہت اہم ہے. کہہ رہے ہیں دوسری والا جو ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ ہے بالعطف. بالعطف یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ واو ہے عاطفہ, لا ہے زائدہ, کیونکہ واو عاطفہ کے بعد لا آ رہا ہے نا, پہلے لا تکرار ہوا ہے, پھر واو عاطفہ, پھر لائے زائدہ. پہلی والی میں ہم نے کیا لیا, اس لا کو لائے نفی جنس لیا, نہیں سوری لائے شبیہ لیسا لیا. اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس لا کو کیا لیں, لائے زائدہ, اور اب اس واو عاطفہ کے ذریعے سے اس قوت کو عطف کریں حول پر. کس پر؟ تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا, جیسے آپ کا چہرہ بن گیا, کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی, معطوف اور معطوف علیہ کے اعراب تو ایک جیسے ہوتے ہیں. ادھر ہے لحولا فتح, ادھر ہے قوتن, تو یہ تو اعراب ایک جیسے نہ ہوئے. کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات پوری نہیں سنتے نا, اس لیے آغا شیخ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کہنا چاہ رہے ہیں بالعطف علی المحل, ہم لفظ حولا پر عطف نہیں کر رہے ہیں اس کو, ہم اس لفظ قوت کو حول کی جگہ, یا جگہ نہیں مقام, یہ بھی صحیح ہے لفظ, جو حول کا مقام ہے نا, ہم اس محل پر, اس جگہ پر, اس مقام پر اس کو عطف کر رہے ہیں. اور وہ مقام ہے مبتدا کا, اور مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے. یاد آیا؟ آئیے دوبارہ پلٹے پیچھے. یار یہ نواسخ کی بحث کہاں سے شروع ہوئی, یاد آیا؟ مرفوعات میں بھی آخری مرفوع جو 2 پڑھائے تھے وہ کیا تھے, مبتدا اور, یاد آیا؟ مبتدا اور خبر سے ریلیٹڈ بحث تھی کس کی, نواسخ کی, کہ مبتدا اور خبر پر نواسخ داخل ہوتے ہیں. حسن, اور کیا کرتے ہیں, مبتدا اور خبر سے اس کی حیثیت کو چھین لیتے ہیں, اپنا عمل ان کو دے دے. ایسا ہی تھا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حول حقیقت میں مبتدا تھا یا نہیں تھا؟ یہ تو لا اب داخل ہوا نا, لا تو نواسخ میں سے ہے نا, لا نافیہ جنس تو نواسخ میں سے, اسے اگر ہٹا دو تو حقیقت میں یہ حولن ہے یا نہیں ہے. تو یہ لفظ حول لفظی اعتبار سے تو اس پر فتح ہے, یہ مبنی علی الفتح ہے لا کی وجہ سے, لیکن یہ حول اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جو مبتدا کی جگہ ہے, اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. لہٰذا اس قوتن کو ہم رفع دے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اس قوت کو حول کے مقام پر عطف کر رہے ہیں, جو کہ مبتدا کا مقام ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. ہاں, آئیے دیکھیں عبارت کو.
فرماتے ہیں وَبِالْعَطْفِ عَلَى الْمَحَلِّ، اول کو فتح اور رفع کو ثانی دے رہے ہیں. رفع کو ثانی کیوں دے، ثانی کو رفع کیوں دے رہے ہیں؟ بالعطف علی المحل، ثانی کو عطف کرنے کی وجہ سے محل پر. بھئی کس کے محل پر؟ حول کے محل پر. جو لفظ حول ہے نا، اس کی جگہ پر، اس کے مقام پر. کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں آگا اس حول کا جو محل ہے نا وہ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ وہ اصل میں مبتدا تھا بھائی، اصل میں مبتدا تھا. یہ تو الگ بات ہے کہ شروع میں لائے نافیہ جنس لگا دیا تو لائے نافیہ جنس نے اس حول سے حولن کو چھین لیا، رفع کو چھین کے اپنا فتح دے دیا، لیکن حقیقت میں تو یہ مبتدا ہی ہے نا. یہ چیز ہے، واضح ہے آگا یہ بات. تو یہ انہوں نے بزرگوں نے کہا کہ جو تیسرا طریقہ ہے پڑھنے کا، اس تیسرے طریقے کے اندر آپ یوں پڑھیں گے کہ لا حول ولا قوتن. پہلا والا لا لائے نفی جنس ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں البتہ دوسرا والا لا ایک ترکیب کے مطابق لا شبیب لیسا ہے، دوسری والی ترکیب کے مطابق یہ لا زائدہ ہے. اور جس صورت میں یہ زائدہ ہے اس صورت میں لفظ قوت کو عطف کریں گے حول کی جگہ پر، حول کے محل پر. اب ایک اور سوال، یہ دو ترکیبیں تو ہو گئی ان کے مطابق، وہ ہماری والی جو کہانی چل رہی ہے مفرد کو مفرد پہ جملے کو جملے پہ، اس کا جواب یہ ہے کہ جناب جی ہاں یہاں بھی دو ترکیبیں ہوں گی. پہلی ترکیب تو یہ ہے، توجہ کریں کر رہا ہوں، یہ ہماری والی ترکیب ہے، یہاں اوپر لکھ رہا ہوں ہماری والی، اس کے اوپر لکھتا ہوں جملے والی. یہ پہلے جملے والی ہے. جملے والی کیا ہے؟ کرتا ہوں لا لا نفی جنس حول لفظاً مبنی علی الفتح، کیونکہ لا کا اسم، ثابتون خبر جو معذوف ہے. ٹھیک ہے، ختم. یہ ایک جملہ ہو گیا. پھر آئیے واو واو عاطفہ، یہ لا لائے شبیب لیسا، حولن اس کا اسم، قوتن اس کی خبر، کیونکہ لا شبیب لیسا کی خبر بھی منسوخ ہوتی ہے بچہ، منسوخ ہوتی ہے. لا قوتن ثابتن یا موجودن، یہ لا شبیب لیسا، قوتن اس کا اسم ہے، اور یہاں پر خبر معذوف ہے، وہ ہے آغا جان جزاکم اللہ تقبل اللہ، آپ دونوں کو خدا جزائے خیر دے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم کہیں گے موجودن، اور یہ موجودن جو ہے وہ لا کی خبر، یہ لا شبیب لیسا یا لا نفی جنس. لا حول ثابتن، وہ ثابتن لا کی خبر. تو جملے کو جملے پر عطف کر رہے ہیں. یہ الگ جملہ ہو گیا، یہ الگ جملہ ہو گیا. یہ لا لا نفی جنس والا ہے اور بعد والا لا لائے شبیبہ لیسا ہے. یہ ختم ہو گیا. سوال مفرد کی مفرد پہ ترکیب، جی ہاں وہی حقیقت میں تو یہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی ترکیب بتائیے وہی ہے. لا لائے نفی جنس، حولا اس کا اسم. ٹھیک، روکیں. واو واو عاطفہ، خبر نہ نکالیے گا ابھی، کیونکہ اب مفرد کو مفرد پہ عطف کرنے جا رہے ہیں. واو واو عاطفہ لا زائدہ، جب زائدہ ہے تو لفظ قوت ان کو کہاں عطف کریں؟ بابا حولا کے مقام پر، حولا کے محل پر، حولا کی جگہ پر. اور وہ جگہ مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مبتدا ہے. اور پھر یہاں پر ہم ایک خبر نکالیں گے اور وہ ہوگی کیا؟ موجودینی یا ثابتینی. مفرد کو مفرد پہ عطف کر دیا. اللہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ جناب عالی ہوگی تیسری صورت. تیسری صورت کے اندر دو ترکیبیں پڑھنے کا طریقہ لکھ دیا آپ نے. آئیے دوبارہ کتاب کی طرف، آج ختم کرنا ہے اس کو. الرابع، بلکہ میں لفظی ترجمہ کر دوں آپ کے لیے. الثالث یعنی الوجہ الثالث، تیسری صورت. فتح الاولی، اول کو فتح دینا. اول سے مراد ہے حول. ورفع الثانی، اور ثانی کو رفع دینا. ثانی سے مراد ہے قوت. اب آ رہا ہے بالعطفی، یہ با بائے سببیت ہے، با متعلق رفع ہے، یعنی یہ با حرف جر متعلق ہو رہا ہے رفع کے. بھائی کیوں رفع؟ تو رفع کی علت، رفع کے سبب کیا ہے؟ بالعطفی علی المحلی،
محل پر عطف کرنے کی وجہ سے، ایک سبب. دوسرا او حرف عطف ہے جو تخیر پہ دلالت کرتا ہے کہ یا اس وجہ سے یا اس وجہ سے. تو رفع کیوں؟ او علا، او حرف عطف، علا کو علا پر عطف کریں گے. او علا اعمال الثانیتی کلیسا، یا ثانیہ کو عمل دینے کی بنا پر کلیسا، لیسا کی طرح. ثانیہ سے مراد ہے لا، یعنی لا اے ثانیہ کو. دیکھیں ایک لفظ ہے ثانی، ایک ہے ثانیہ. ثانیہ لڑکی کا نام ہے. اچھا وہ کس سے آتا ہے؟ سین سے آتا ہے، صاد سے آتا ہے؟ پتہ نہیں، چلیں آتا ہوگا. توجہ حاصل کرنے کے لیے نقطہ دیا میں نے. تو ثانیہ یہ لا کا نام ہے. نہ لا کے بارے میں کہہ رہے، دوسرا والا لا، دوسرے والے لا کو ہم لا اے شبیب لیسا بنا رہے ہیں. اور ادھر جو لکھا ہوا ثانی، رفع ثانی، اس سے مراد قوت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت اہم ہے کہ بھائی ثانیہ سے کیا مراد ہے، ثانی سے کیا مراد ہے. یہ تو اب میں نے بتا دیا، حجت تمام ہو گئی، ختم عبارت. اب آئیے آگے، چوتھی صورت الرابع، چوتھی والی صورت یعنی الوجہ الرابع عکس الثالثی، یعنی عکس الوجہ الثالث. یہ والی عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کو الٹا کر دو. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو الٹ کرنا ہے نا، اس کو الٹ کر دینا. یہ تیسری والی صورت کے الٹ، اس کو عربی میں کہیں گے الوجہ الرابع. چوتھی والی صورت یہ ہے کہ آپ تیسرے کو الٹ کر دیں. لا حول ولا قوت، ان کو الٹا کیا، لا حول ولا قوت بن گیا. ٹھیک ہے آگا سوال بھائی جان، ترکیب اس کا تو مسئلہ حل کرو. چلے ہم یہ کہہ لیں گے اس کو کیا کریں، اس کا تو بتاؤ. اس کا تو چلے سمجھ میں آ گیا، قوت اللہ کا اسم ہو گیا، لا نفی جنس ہے. یہ تو واضح، اس پہ دوسری ترکیب ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن ادھر کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے، ٹینشن نہیں لیں. الا اعمال الاولا، اولا سے مراد ہے لا. اس لا کو ہم نے قرار دیا ہے شبیہ، بھائی شبیہ لیسا. ٹھیک ہے، حول اس کا اسم، اور یہاں پر خبر چھپی ہوئی ہے ثابتن. جملہ ختم. ثابتن نا بھائی، لا شبیہ لیسا ملا ظالمن لا رجل ظریفا. یار نہیں بولا کرو یار، یہ عوامل کی باتیں. نہیں غلط بات ہے. پھر آئیے یہ واو کیا ہے، واو عطف، جملے کو جملے پر عطف کرنے والی ترکیب چل رہی ہے. لا کیا ہے، نافیہ جنس. قوتا کیا ہے، اس کا اسم. خبر کیا ہے، معذوف ہے، وہ کیا ہے ثابتن. یہاں پر بھی ثابتن کیونکہ لا نفی جنس کی، تو ثابتن کیونکہ لا نفی جنس کا جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. ثابتن ہوگی ترکیب. ایک ترکیب کے مطابق یہ کہنا چاہ رہے ہیں علا، اس بنا پر اعمال الاولا، پہلے والے لا کو عمل دیا گیا ہے کلیسا، لیسا والا، یعنی لا نفی جنس، لا شبیہ لیسا بنایا گیا. او سے مراد یہ کہہ رہے ہیں اب دوسرا وہی ہے جو کل بتایا. آپ اس پہلے والے لا کو لے لیں ایکسٹرا لا، نہ لا لیں اس کو لا شبیہ لیسا، نہ اس کو کر دیں مرغا. یہ ہو گیا کیا، ملغا. دوسری ترکیب، ہاں یہ دو ترکیبیں ادھر کر دیتے ہیں. پہلے والے لا میں لا شبیہ لیسا، دوسرا والا لا مرغا. لا ملغا کیا مطلب لا مانا دے گا، لیکن اس لا کی کوئی ترکیب نہیں، یہ لا کوئی عمل نہیں کرے گا، اس کو روک دیا گیا عمل سے. تو پھر حول مرفوع کیوں ہے، مبتدا. صحیح ہے، مبتدا، اور اس کی خبر ہے ثابت. لا حول ثابت ولا قوت ثابت. ہوگی تو ترکیب ہے لا حول ثابت، کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے. لا کی خبر نہیں ہے. اب یہ لا تو بیکار ہو گیا نا، لا کو تو ہم نے چھٹی دے دی نا. اب مبتدا کی خبر مرفوع ہوگی، لا حول ثابت ولا قوت ثابت. وہ تو لائے نفی جنس ہے نا، اس میں تو میں نے کہا نا کوئی اور دوسری ترکیب ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو لائے نفی جنس ہے کیونکہ اس کا اسم قوتا کو کیا کرے، کچھ ہے ہی نہیں کچھ. صحیح ہے، ختم ہو گیا.
بات ہے واضح؟ اس کے علاوہ کوئی ترکیب نہیں. مفرد پر مفرد, اچھا لکھ دیتا ہوں یہ جملہ. اس وجہ میں مفرد کو مفرد پر عطف کرنے والی ترکیب نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. واضح ہو گئی مطلب یہ بہت اہم نکتہ تھا, اگر اس کو سمجھ پائے تو اچھی بات ہے. یہ پھر انشاءاللہ میں پیر کو آپ کا اس کا ٹیسٹ لیتا ہوں. ہاں آتے ہیں ہم الوجہ الخامس فتح الاولی. لکھو بابا, لا حول و نصب السن, نصب کہا ہے, ولا قوتن بابا, فتح ہے ادھر, یہ نصب ہے. یہ پہلے گزشتہ درس میں فرق بتا دیا تھا کہ فتح, کسرہ, ضمہ یہ مبنی کے خاندان کے ہیں, رف, نصب, جر, جزم یہ معرب کے خاندان کے. انہوں نے کہا نصب, نصب کا مطلب ہے یہ قوتن ہوگا. بابا کیا ترکیبیں کرے, کہہ رہے بتا رہے ہیں, آئیے دیکھیں. پہلے ترکیب مفرد کو مفرد والی, مفرد کو مفرد پر عطف کرنا. کیسے دیکھیں؟ لا نفی جنس, حولا اس کا اسم, ٹھیک. ابھی اس کو خبر نہیں نکالو ابھی فی الحال, کیونکہ مفرد کو مفرد پہ عطف کرنا. واو عطف لا, شاباش, زائدہ. اور یہ قوتن عطف ہو رہا ہے لا پر خود, ہے نا, کیونکہ محل پر عطف ہوتا تو مرفوع ہوتا, تب ہوتا نہیں تو منصوب ہے نا. کیونکہ لا کا جو اسم ہے نا وہ حقیقت میں منصوب ہوتا ہے. یہ دو زبر تو اس لیے نہیں آئی ہیں کیونکہ یہ وہ سوال تھا کہ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا. وہ میں نے بتایا تھا کہ لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان ایک من چھپا ہوا, من, لا من حول. اور ایسا اسم جس کے اندر حرف کا معنی چھپا ہوا ہو وہ اسم مبنی ہو جاتا ہے. یہ میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ کبھی بتایا تھا, شاید بتایا تھا, چلے نہیں بتایا تو آج سن لیا آپ نے, ریکارڈ بھی ہو گیا ہے. سنیں, کہہ رہے ہیں آگا یہ لا حول منصوب ہے, حقیقت میں منصوب ہے. یہ تو اس میں فتح اس لیے آ گیا ہے کیونکہ لا نفی جنس کے اندر اتنی عمومیت کی معنی ہوتی ہے. یہ حقیقت میں تھا لا من حولن, یہ یوں تھا, من کو ہٹا دیا گیا. من کا معنی حول کے اندر چھپا ہوا ہے, اور یہ حول ہے اسم. ہر وہ اسم جس کے اندر حرف کا معنی چھپا ہوا ہو وہ مبنی ہو جاتا ہے, مبنی علی الفتح, لا حول. واضح؟ تو اب یہ کیا ہے, اسم منصوب ہے, اس کا محل مرفوع ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم قوتن کو محل پر عطف نہیں کر رہے, منصوب ہے, منصوب کو منصوب پر عطف کر رہے ہیں. ختم. دیکھیں بھائی, دیکھیں, دو غور کریں. لا حول ولا قوتن. اب آئیے خبر نکالیے. خبر کیا ہوگی؟ الا باللہ. لکھوں پہلے, خبر دونوں کی ایک ساتھ نکلے گی. ہم کہیں گے موجودینی یا ثابتینی, کیونکہ مفرد کو مفرد پہ عطف کر رہے ہیں نا. اب ایک اور اچھی بات بتاؤں, آسان, بس اس کی یہی ایک ترکیب ہے, نعرہ تیاری. کیوں کہہ رہے ہیں اس وجہ میں جملے کو جملے پر عطف کرنے والی ترکیب نہیں ہوگی. کیوں؟ سوال اپنی جگہ پر ہے. وہ یہ ہے کہ اگر اس لا کو ہم زائدہ نہ لیں جیسا کہ ابھی ہم لے رہے ہیں, اگر نہ لیں تو لیں کیا؟ کوئی ایسا لا موجود ہی نہیں ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دے. ادھر تو گنجائش تھی, ادھر بھی گنجائش نکل آئی تھی نا کہ لا کو زائدہ لے لو, یا لا کو جو ہے جناب عالی آپ شبیب لیسا لے لو. یہاں کیا لیں؟ لا کو کچھ نہیں لے سکتے. اگر اس لا کو زائدہ لیتے ہیں آگے آئے گا قوتاً سوال آئے گا, اس کو نصب کس نے دیا؟ رفع سمجھ میں آتا ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے, نصب کہاں سے نکالیں؟ کیا لے کر آئے؟ تو اس لا کو اس لیے ہم زائدہ ہی لینا پڑے گا, اس کے علاوہ اس لا کو اور کچھ نہیں لے سکتے. کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے قوتاً جو کہ اس میں منصوب ہے, اور اس میں منصوب کوئی ایسا لا موجود ہی نہیں ہے کہ جو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دے. کتاب میں آئیے, وہ میں نے بتایا نا, نہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں اس کو. وجہ کیا کریں, ہم کہیں گے اس قوت کو حول پر عطف کر رہے ہیں,
جی یہ اس پہ اس لفظ پر عطف ہوا ہے. آئیے دیکھیں الخامس فتح الاولی و نصب الثانی. پانچویں وجہ یہ ہے کہ پہلے والے کو کیا دینا ہے؟ فتح دینا ہے. وہ نصب الثانی اور دوسرے والے کو کیا دینا ہے؟ نصب دینا ہے. دونوں کا فرق واضح ہونا چاہیے. اچھا بھائی نصب کیوں؟ اب سوال یہ کیا جائے گا نصب کیوں، جواب والا سوال ہے. نصب کیوں؟ جواب بالعطف علی لفظہ، اس اول والے لفظ پر عطف کرنے کی وجہ سے، یعنی اس قوت کو ہول کے لفظ پر عطف کر رہے ہیں، ہول کے معنی پر نہیں، ہول کے لفظ پر عطف کر رہے ہیں. اور یہ جائز ہے کہ آپ جو ہے وہ منصوب کو مفتوح پر عطف کر دیں، منصوب کو مفتوح پر عطف کر دیں، کیونکہ دونوں کے اعراب ایک ہی جیسے ہیں. یہاں اگر تنوین نہیں آئی تو اس کی وجہ یہ من ہے جو چھپا ہوا ہے، ورنہ تو یہ بھی لا حولن ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں جائز ہے منصوب کو مفتوح پر عطف کرنا. ٹھیک ہے آگا خود ہی وجہ بتا رہے ہیں عطف کیوں. کتاب میں دیکھیں لی مشابہت الفتح النصب، کیونکہ فتح نصب سے شباہت رکھتا ہے. ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، گویا یہ سمجھیں کہ ایک ہی چیز ہے. واضح آگا جان. یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، بڑی آسان ہو گئی بحث، مشکل نہیں ہے. تو ہمارے 3 درس ہوئے ہیں مکمل اس پر. تو ایک مرتبہ پھر ان تینوں درسوں کو آپ دیکھیں گے، لکھیں گے، ایک ایک مثال کو بورڈ پر لکھیں، سب کی ترکیب الگ الگ کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی کتنی اس پر دسترس حاصل ہو چکی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ افعال مقاربہ ہیں، اور اس کے بعد اس کا ایک تتمہ آئے گا. اس تتمے کو غالباً میں سمجھتا ہوں ہم کل کے درس میں، کل کا جو درس ہوگا ہمارا منڈے کو، اس میں ہمارے مرفوعات ختم ہو جائیں گے، اور ہم نوع ثانی، ٹوٹل 4 انواع تھی، پہلی نوع مرفوعات، دوسری منصوبات، تیسری جو ہے وہ مرفوعات، اور باقی مکس تھی. تو وہ جو دوسری ہے وہ ہے منصوب، صرف منصوب وارد ہوتے ہیں، جو منصوب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے. ان کو انشاءاللہ ہم پیر کے دن سے شروع کر رہے ہیں. الاسماء المنصوبہ مشکل بحث ہے. جی صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.